یا ایھا الناس، آیت نمبر 208 سورہ بقرہ کے اندر نہیں کہا، بلکہ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے کلمے کے پڑھنے والوں، اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنے والوں، اے جنت کے حق ہونے پر، جہنم کے حق ہونے پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر ایمان رکھنے والوں وغیرہ وغیرہ، اے ایمان والو، دنیا کے اندر تمہیں جو بھی وقت اللہ رب العزت نے دیا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں جو بھی وقت دیا ہے، اتنا یاد رکھنا کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانا۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم نے رمضان کے مہینے کے اندر، ایسا کبھی نہ کرنا کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، اپنی زبان سے غلط نکالنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ دنیا کے اندر تم نے جب جب رمضان کا مہینہ پایا تو خوب نیکیوں کو کر لیا، لیکن رمضان کے جانے کے بعد 29 یا 30 روزوں کے مکمل ہو جانے کے بعد تم پھر سے اسی روش کی اوپر آ گئے، اسی عادت کی اوپر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس بات کا بھی تمہیں پوری طریقے سے خیال ہو کہ تم سے شیطان کی اتباع نہ ہونے پائے، شیطان کی پیروی نہ ہونے پائے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، شیطان کی اتباع بہت زیادہ ہوتی ہے، شیطان کی پیروی قدم قدم پر ہوتی ہے، اور شیطان لوگوں کے اندر نا اتفاقیوں کو پیدا کرتا ہے، اور جب کسی بھی بات پر آپس میں تکرار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دعا سلام بند ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر بزرگ عالم دین حضرت مولانا غریب اللہ صاحب اپنے خطاب میں اتفاق اور اتحاد اور ملنساری کے تعلق سے جو بات کہہ رہے تھے، اس بات پر ہر گاؤں نہیں بلکہ ہر گھر کے اندر لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ مل جل کر رہنے کے تعلق سے، میل ملاپ کے تعلق سے مسلمانوں کی بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی، کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر دعا سلام آپس میں بند کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر رشتے ناتوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، چلتے چلتے میں بھی اس بات کو اس کو بیان کر دوں۔ فرمایا اپنے امتیوں کے تعلق سے، کلمہ پڑھنے والوں کے تعلق سے، لا تقاطعوا، قطع تعلق مت کرو، ولا تدابروا، دوریوں کو اختیار مت کرو، ولا تباغضوا، بغض بھی مت کرو، ولا تحاسدوا، حسد بھی مت کرو، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث،
किसी भी मुमिन के लिए, किसी भी कलमा पढ़ने वाले के लिए जायज नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा अपनी बातचीत को बंद रखे। आज जरा जरा सी बातों पर, शादी ब्याह में खुशियों के मौके पर आना जाना बंद, और कुछ लोग तो ऐसे भी जिहालत का सबूत देते हैं कि जरा जरा सी बातों पर अपनी बीवी को उसके मायके जाने से रोक देते हैं, और कुछ लोग जिहालत का ऐसे भी सबूत दे देते हैं कि मौत मट्टी तक बंद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्ज में ये कर रहा था कि रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं कुरान मुकद्दस सूरह बकरा की आयत का जिक्र कर रहा था। फरमाया कि इस्लाम के अंदर तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। इस थोड़ी सी जिंदगी के अंदर उस रब को कि जिसने बेशुमार नेमतें दी, उस रब ने कि जिसने सुनने के लिए कान दिए बहरे की तरह बहरा नहीं बनाया, उस रब की इबादत कर लो। उस रब के दीन के अंदर, उस रब की नाजिल करदा कानून के अंदर, उस रब की नाजिल करदा एक सिस्टम के अंदर, एक अल्लाह की नाजिल करदा निजाम के अंदर दाखिल हो जाओ कि जिसको उसने नाजिल फरमा है। और वो कहता है कि तुम जब मेरी वहदानियत का इकरार करते हो, मेरी उलूहियत का इकरार करते हो, मेरी रुबूबियत का इकरार करते हो, आखिरी पैगंबर की रिसालत का इकरार करते हो, तो अब तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम कहीं पर जाकर ताड़ी पियो, या कहीं पर जाकर शराब पियो, या किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर उठाओ, या तुम नमाजों को छोड़ो, या तुम अपनी जबान से गालियों को बको, या तुम शादी ब्याह के अंदर शरीयत के खिलाफ कामों को करो, या तुम किसी से बात बात पर झगड़ा करके अपनी बातचीत को बंद कर दो। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और फिर इसके बाद में इरशाद फरमाया, शैतान की तुम इत्तिबा न करना, वो इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, बर्बाद कर देगा तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को। और जब दुनिया की जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी के बर्बाद हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां पर तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर इसके बाद नतीजा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से तुम जहन्नम के अंदर डाले जाओगे, जन्नत के अंदर तुम्हें भेजा न जाएगा, जन्नत की खुशबू भी तुम पा न पाओगे, जन्नत के अंदर दाखिला तुमको ना मिलेगा, अजाब के अंदर तुम मुब्तला हो जाओगे। इसीलिए उसने दुनिया के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम दुनिया के अंदर नेकी के कामों को कर लो, दुनिया के अंदर अजर सवाब के कामों को कर लो। अगर तुमने दुनिया के अंदर नेकी के कामों को कर लिया तो तुम्हारे नाम-ए-आमाल के अंदर नेकियां आ जाएंगी। रब्बुल इज्जत के यहां पर तुम्हारे सीधे हाथ पे नाम-ए-आमाल मिल जाएगा और तुम सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक मर्तबा किसी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फला फला कबीले के अंदर रहते हैं, हम लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग शिक्षित लोग नहीं हैं, हम मदीने के अंदर पहली मर्तबा आए हैं, जिंदगी में पहली मर्तबा आपसे मुलाकात हुई है, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ नसीहतें फरमा दीजिए। और आप जब मुझे कोई नसीहत फरमाएंगे तो हम अपने इलाके के अंदर, अपने कबीले के अंदर जाकर सभी लोगों को बता देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया। थोड़े से तवक्कुफ के बाद में उन लोगों का जो जिम्मेदार था, उन लोगों का जो मेन आदमी था, उसने फिर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहतें कीजिए, मुझे कुछ मोटी मोटी बातें सिखाइए। और फिर उसने क्या कहा, उसने जवाबन कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे कोई नसीहत करेंगे तो ऐसी नसीहत कर दीजिए कि जिसके ऊपर अमल करने से हमारी दुनिया की जिंदगी आसान हो जाए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بغور سنا. فوراً اس کے بعد میں اس نے بولا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹے موٹے کام بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہمارے اوپر سے اٹھا لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا. پھر اس کے بعد میں سائل نے کہا ایسا کوئی کام بتا، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیان سے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو، اس کے سوال کو سنا اور سائل کی طرف بغور دیکھا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، جس نے بھی دنیا کے اندر ان 5 باتوں پر عمل کر لیا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے غور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے. مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں کہ جن 5 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پاداش میں دنیا کی زندگی بھی انسان کی سلامتی کے ساتھ گزرے گی. عذاب قبر کے جس سے بار بار خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اور آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا، ان چیزوں کی اوپر عمل کرنے کی پاداش میں عذاب قبر بھی اس کے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ 5 عمل لوگ سوچنے لگے وہاں پر جو موجود تھے ایسے کون سی عمل کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے اندر بھی داخلہ نصیب فرمائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 پر کہ جس کتاب کو میرے اوپر نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ. نمبر 1 پر آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب هو حبل اللہ، وہ مضبوط رسی ہے کہ من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی اتباع کر لی تو وہ ہدایت پر ہے. اور وہ من ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اس کو ترک کر دیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن مقدس کو اٹھا کر رکھ دیا تو وہ ضلالت کی اوپر ہے. ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں قرآن مقدس کو، مرد لوگ بھی قرآن مقدس کو، نوجوان بھی قرآن مقدس کو رمضان المبارک میں خوب پڑھتے ہیں. رمضان کے چلے جانے کے بعد قرآن مقدس کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، قرآن مقدس پر دھول مٹی بچھاتی ہے، قرآن مقدس کو جزدان میں یعنی کہ کپڑے کے بستے کے اندر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. رمضان کے اندر تعلق بہت تھا، رمضان کے تعلق قرآن سے تعلق بہت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگائیے اللہ رب العزت نے جس کتاب کو نازل فرمایا ہو اور اس کتاب کے تعلق سے اسی کتاب کے اندر کہہ دیا ہو اے دنیا کے اندر رہنے والوں، جس کتاب کو تم تراویح کے اندر سنتے ہو، جس کتاب کی تلاوت کو تم سری نمازوں کے اندر کرتے ہو، جس کتاب کی تلاوت کو تم جہری نمازوں کے اندر سنتے ہو، جس کتاب کو تم گھروں کے اندر پڑھتے ہو، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب نہیں، یہ وہ کتاب قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مضبوط رسی ہے جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، جس نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ ہدایت کے اوپر، اور جس نے اس
کتاب کو چھوڑ دیا تو وہ ضلالت کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ اس بات کی اوپر لگاؤ کہ پہلی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کتاب کو اللہ رب العزت نے میری اوپر نازل فرمایا اس کتاب کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ خود بھی قرآن مقدس کو پڑھو اور قرآن مقدس کا پڑھنے کا اہتمام کرو، یعنی کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر ایسے مکتب قائم کرو کہ اس مکتب کے اندر کوئی بھی بیٹا، اس مکتب کے اندر کوئی بھی بیٹی، اس مکتب کے اندر کوئی بھی بچہ بے پڑھا لکھا نہ رہ جائے۔ علاقے کے اندر کوئی بھی ہو اس کے اندر پڑھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حتیٰ کہ بڑے بوڑھے لوگوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، حتیٰ کہ اسی مدرسے کے اندر، اسی مکتب کے اندر یا مسجد کے اندر ایک وقت ایسا بھی خاص کر لیا جائے کہ نوجوان لڑکے جن کو نماز یاد نہیں، نوجوان لوگ کہ جنہوں نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا ہے اور وہ جوان ہو گئے یا وہ شادی شدہ ہو گئے تو ان کے بھی پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 پر کہ اس کتاب کو اب جو میری اوپر نازل فرمائی گئی ہے اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھو، یعنی کہ آپ نے 5 باتیں بیان فرمائی، جس نے ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیا دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، عذاب قبر اس کے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا، سلامتی کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج گھر گھر کے اندر انسان پریشان ہے۔ کسی کا بیٹا شراب کی لت کے اندر مبتلا ہو گیا تو کسی کے بیٹے نے غلط قدم اٹھا دیا، کسی کی لڑکی کو لے کر چلا گیا، پریشان۔ کسی گھر کے اندر کسی کو کینسر ہو گیا، پورا گھر پریشان۔ کسی گھر کے اندر کسی کو ڈائبٹیز یا ٹی وی ہو گئی، پوری فیملی پریشان، ڈسٹرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیا دنیا کی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ جب مرنے کے بعد ایک سادہ کاٹن کے کفن میں لپیٹ کر تم اس کو قبر کے اندر رکھو گے، قبر کے اوپر جب مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھروں پر واپس آؤ گے تو قبر کی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ جنت کی کھڑکیوں کو قبر کے اندر اللہ رب العزت کھولے گا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو نہیں ہوں گے، بلکہ قبر کے اندر وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا بھی بچھایا جائے گا، انتظام کیا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کا خوف رکھو۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو تنہائیوں میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ موبائل پر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ جی، رات کی تنہائیوں کے اندر آپ موبائل کا اگر غلط استعمال کریں گے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ کہوں گا بس، رات کی تنہائیوں کے اندر یا دن کے سناٹے کے اندر آپ موبائل پر میوزک دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، رات کے سناٹے کے اندر یا رات کی تنہائیوں کے اندر یا دن کی تنہائیوں کے اندر آپ موبائل کے اوپر غلط پکچرز دیکھ رہے ہو اور آپ بڑا اطمینان کر رہے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس موقع پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ یاد رکھنا کہ تمہیں بے شک کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو برابر دیکھ رہا ہوتا ہے۔
دنیا کے لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تمہیں تنہائی مل جاتی ہے، رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو تنہائی مل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو سونا نہیں ہوتا، اللہ کو کاموں کے اندر مصروف ہو کر غائب ہونا نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان ذات ہے۔ لا تأخذوه سنة ولا نوم، لا تأخذوه سنة ولا نوم، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کو نیند کیا اس کو تو اونگ کا جھٹکا بھی نہیں آتا، وہ ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا خوف رکھو، ایسا خوف رکھو، ایسا اللہ رب العزت کا ڈر رکھو کہ گناہ کا کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مجھے میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ بہن بھائی گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں پر چل کر جا رہے ہو، آپ مسجد چل کر جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ مدرسے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے یا اپنے بچے کو پہنچانے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ کسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہو ناپاک ارادے سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ کسی کے گھر کے اندر جا رہے ہو ناپاک ارادے سے، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہی نہیں بلکہ قادر مطلق ہے، اس کی نظر میں ہر چیز ہے، ایک ایک حرکت ہے۔ قرآن مقدس سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے اندر اللہ حی قیوم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر کو لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے ہاتھوں کو بولنے کا حکم دیں گے، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کون کون سے پاپ کیے تھے، دنیا کے اندر تم نے کون کون سے کام غلط کیے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت تمہارے پیروں کو بولنے کا حکم دے گا، تمہارے پیر بھی بولیں گے کہ تم کہاں کہاں پر چل کر غلط کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک چیز کھل جائے گی، ایک ایک پنہ کھل جائے گا، ایک ایک چیز صاف ہو جائے گی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری طرف تم پلٹ کر آؤ گے، تم یہ مت سوچو کہ تم دنیا کے اندر ہمیشہ رہو گے، تم یہ مت سوچو کہ دنیا کے اندر یہ کھیت کھلیان، یہ ہر 6 مہینے کے بعد تمہاری فصل، یہ تمہارے دھان، یہ تمہارے گیہوں کی فصل، یہ تمہاری مویشیاں، یہ تمہاری زمین و جائیداد۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ان چیزوں کے بارے میں مت سوچنا، ان چیزوں کے بارے میں کبھی غور مت کرنا، کبھی مت سوچ لینا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں جب ہم جائیں گے، ہمارے نام پراپرٹی کی جو رجسٹریاں ہیں، ہمارے نام جو کھیت چڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ان تمام کی تمام کھیتوں کا کوئی اور مالک ہو جائے گا۔ بینک کے اندر آپ کا جتنا بھی پیسہ ہو، ان پیسوں کی طرف کبھی غور مت کرنا کہ آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ابھی آنکھ بند ہو گئی تو بینک بیلنس جو بھی ہے اس کا مالک فوراً کوئی اور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پلٹ کر میرے پاس آؤ گے اور میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لوں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کروں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ جیسا کہ سورہ غاشیہ آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر 114 سورتوں میں سے سورت نمبر 99 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ایک ذرے کے برابر بھی آپ نے دنیا کے اندر اگر بھلائی کا کام کیا ہوگا، قیامت کے دن تم اس کو بھی دیکھ لو گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی تم نے دنیا کے اندر گناہ کا کام کیا ہوگا، تم اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 149 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار مر نہیں سکتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی بھی جاندار مر نہیں سکتا، بلکہ الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اس کا تو مقرر شدہ وقت طے ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں پر مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے کہ کب کس کی موت آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، اسے معلوم ہے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، لیکن اب وہ کتنا زندہ رہے گا اس کا علم اس کو نہیں۔ ہمیں ہمارے بڑے بوڑھوں سے معلوم ہو گیا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے یا گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ مریں گے کہاں پر، روح نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا کہاں پر۔ ہم اپنے والد صاحب کو، ہم اپنی والدہ صاحبہ کو، ہم اپنی بہن بھائی کو ہاسپٹل علاج کے لیے اس امید پر لے کر جاتے ہیں کہ کتنا بھی خرچ ہو جائے ہم کریں گے اور صحت مند لے کر واپس ہوں گے، لیکن ہاسپٹل زندہ لے کر گئے تھے، لیکن ہاسپٹل سے مرا ہوا لے کر نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وقت جس کا لکھ دیا اسی وقت پر اور اسی جگہ پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علماء کرام سے آپ نے بارہا سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی قال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکب یعنی کہ کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسے مسافر رہا کرتے ہیں، تم دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی راہ گیر رہا کرتا ہو۔ اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں کس طریقے سے رہو، اور آج دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے رہتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ میرے مطابق چلو، اور ہم نے ایسی ناپاک کوشش کر دی کہ ہم نے دین کو اپنے مطابق بنانے کی حرکت کر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اپنے اپنے موبائلوں پر کسی چڑیا کی آواز کو رنگ ٹیون پر لگانا پسند نہیں کیا، کسی نعت کو یا کسی اچھے کلام کو لگانا پسند نہیں کیا۔ لوگوں نے خاص طور سے نوجوان طبقے نے رنگ ٹیون پر، اپنی کالر ٹیون پر اگر لگایا تو کسی فاحشہ کا گانا مع میوزک کے لگایا۔ جب بھی کوئی اس کو فون کرے گا تو پہلے اس کو گانا سننا پڑے گا،
اور پھر اس کے بعد میں وہ بات کرے گا السلام علیکم کر کے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. اندر سے چونکہ ہمارا من ایسا ہی تھا کہ ہم گانے کو پسند کرتے تھے. شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے، شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 6. اللہ رب العزت نے یہی تو ارشاد فرمایا. یہ سارے کے سارے کام، یہ ساری کی ساری چیزیں لہو الحدیث آلات غنا میں آتی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کی تمام چیزوں کے مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا. آج ہمارے اور آپ کے یہاں پر بہت جلسے ہوتے ہیں. ان جلسوں کے اندر واللہ وہ روحانیت نہیں رہی کہ جو روحانیت آج سے 40 سال 30 سال پہلے ہوا کرتی تھی. ہمارے جلسوں کے اندر، ہمارے سننے کے اندر، ہمارے بیٹھنے کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا کہ جو آج سے پہلے جو لوگ گزر گئے اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا. آخر کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسہ فیشن بن گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسہ ایک مزے کی چیز بن گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسے ایک میلے اور منورنجن کا مقام بن گئے ہوں. ان چند چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور جلسوں کے اندر بے انتہا خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. علماء کرام کا آپ نے جو انتخاب کیا بہت بہتر کیا. بہتر علماء کرام کو آپ نے بلایا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، ان علماء کرام نے جو بیان کرنا تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور آج کے جلسے کا آخری پیغام دینے کے لیے مجھے مائک پر بلا لیا. میں آپ کے سامنے آج کے اس اجلاس کے اندر آخری پیغام آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں. رات کا آخری حصہ ہے. میں چند چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چند دنوں کے بعد یہی 2025 کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا. بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، فضائل سے بھرا ہوا مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس ہوگا. صحابہ کرام کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ رمضان کے آنے کا پہلے سے انتظار کرتے تھے. اندر ہی اندر تمنا اور خوشیوں کا اظہار کرتے تھے کہ رمضان بابرکت مہینہ آنے والا ہے. ہماری اور آپ کی رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری ہے؟ آج کے جلسے کا سب سے آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی آخری جلسے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تم دنیا کے اندر کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے یہاں پر جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، 5 باتوں کے اوپر عمل کرو.
نمبر 1 جس کتاب کو نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ. نمبر 2 اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو. نمبر 3 آمرہم بالمعروف لوگوں کو بہتر باتیں پہنچاتے رہو, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو, لوگوں کو خیر کی بات بتاتے رہو. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو خیر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور کافی گھنٹوں سے بتائی جا رہی ہیں. اور آج کے اس اجلاس کا نچوڑ اور آخری خطاب میرا آپ کے بیچ میں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آمرہم بالمعروف فکر مند ساتھیوں نے آپ کے اس علاقے کے اندر اس عظیم الشان کانفرنس کو, اس خوبصورت اجلاس کو رکھا. الحمدللہ محنت کرنے والوں کو, خرچ کرنے والوں کو, اتنا لمبا چوڑا پنڈال اور اتنا لمبا چوڑا خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن سبحان دانش آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ اس جلسے کے اندر دن رات آپ نے محنت کی, بے شمار آپ نے کاموں کو کیا, آپ نے کیا پایا؟ ماں اور بہنوں نے آج کے جلسے سے کیا پایا؟ یہاں پر علماء کرام آئے تھے, یہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرنے والے آئے تھے, یہاں پر قوال نہیں آئے تھے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے اسٹیج قائم تھا, نچنیوں کو یہاں پر نہیں بلایا گیا تھا. آپ ایسی محفل کے اندر بیٹھے ہو اور اب تک بیٹھے تھے کہ جس محفل میں آپ کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی نوری مخلوق فرشتے بھی موجود ہیں. عزیز ساتھیوں, کیا لے کر آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اہم عمل, 5 پیاری باتیں, جس کتاب کو میری اوپر نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ, یعنی کہ قرآن. اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن, ہدی للناس جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا, جس کے اندر شفا بھی موجود ہے, رحمہ بھی موجود. ایسی بابرکت کتاب, اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ. رمضان المبارک میں قرآن قریب آ جاتا ہے, بعد میں دور ہو جاتا ہے, یہی غلط. نمبر 2 پر ارشاد فرمایا دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھو. ہاں, غلط کا ایسا خوف رکھو کہ جب آپ کوئی غلط کام کرنے جاؤ, جب آپ کوئی مووی دیکھنے کے لیے بیٹھو, سنیما ہال کے اندر یا تنہائی میں موبائل پر, وہاں پر تمہیں تمہارا رب یاد آنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں جو کچھ دیکھنے جا رہا ہوں اللہ رب العزت کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے, اس نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ایسا اللہ رب العزت کا خوف ہو. نمبر 3 پر ارشاد فرمایا بہتر باتوں کو پھیلاؤ. میں نے شروع میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو, اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, بلغوا عنی ولو آیہ, ایک ہی آیت تمہارے پاس کیوں نہ ہو اس کو پہنچا دو. میرے عزیز ساتھیوں, مسجدوں کے اندر ایک چارپائی رکھی ہوتی ہے, مسجدوں کے اندر ایک چارپائی رکھی ہوتی ہے. اس چارپائی کو کسی کی موت ہو جانے پر منگایا جاتا ہے. آپ کے علاقے میں بھی شاید مسجدوں کے اندر ایک چارپائی ہوتی ہوگی, ہمارے علاقے کے اندر تو اکثر ہوتی ہے. ایک چارپائی مسجد کے اندر ہوتی ہے, جس چارپائی پر روزانہ سویا نہیں جاتا, اس چارپائی کو کسی کے انتقال پر, کسی کی موت پر
مسجد سے منگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر انتقال کرنے والے کو لٹایا جاتا ہے اور اس کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک آدمی اس مجمع کے اندر ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ بھائی میں اس چارپائی کے اوپر نہیں لیٹوں گا، کوئی ایک آدمی بتا دے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت آنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی عقائد کے لوگ ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے ہوں، تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ موت سب کو آئے گی۔